تو آج ہم یہ پڑھیں گے سنت اور بدعت کیا ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول نے دین کی سب بنیادی باتیں قرآن حدیث میں بندوں کو بتا دیں. اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ہے. اس نئی بات کو بدعت کہتے ہیں. بدعت بہت بڑا گناہ ہے. نئی بات دین میں نکالنا بدعت ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے. ایک عالم، غور سے سمجھیے گا میری بات، ایک عرب عالم تھے. وہ کسی ملک میں گئے تو اس ملک میں بدعتیوں کا زور تھا. تو بدعتی ان کو کہنے لگے کہ تم ایسے ہو، ہم تم کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو، وہ تھے مکہ مدینہ کے. انہوں نے کہا تم حضور کو نہیں مانتے. بھائی ہم کیسے حضور کو نہیں مانتے؟ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان حضور کو نہ مانے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم حضور کی عید میلاد النبی نہیں مناتے. تو انہوں نے جو جواب دیا، دیکھیے یہ سمجھ، میں نے آپ سے ایک بات بار بار عرض کر رہا ہوں، جس کے پاس قرآن حدیث کا بنیادی علم نہیں ہوگا اس کو کوئی وسوسہ ڈال کے اس کو گمراہ کر دے. آپ خود قرآن حدیث کا علم ہوگا آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے حضور کی عید میلاد النبی 12 ربیع الاول نہیں مناتے ہو، تم جشن نہیں مناتے، جھنڈیاں نہیں لگاتے، ترانے نہیں پڑھتے، نعت. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا یہ 12 ربیع الاول منانا نیکی کی چیز ہے یا گناہ کی چیز ہے؟ آپ بتائیے وہ کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دیں گے وہ یہی بولیں گے نیکی کی چیز ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اس نیکی کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا؟ اس نیکی کا علم حضور کو تھا یا نہیں تھا؟ اب آپ بتائیے وہ کیا، کوئی بھی اتنی سادی سی بات ہے، کیا جواب دیں گے؟ یہ بول سکتا ہے کہ کوئی نعوذ باللہ حضور کو اس کا علم ہی نہیں تھا؟ اب خاموش، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تھا. مگر اچھا یہ تھا تو حضور نے اپنی امت کو یہ بتایا یا نہیں بتایا، یا چھپا دیا؟ نعوذ باللہ. بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر کوئی تم سے یوں کہے کہ حضور نے کوئی وحی کا حصہ چھپایا ہے تو تم سمجھ لو جھوٹا ہے. وما هو علی الغیب بضنین، حضور نے پوری وحی بتا دی. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ نیکی کی چیز ہے یا برائی؟ اگر نیکی کی تو حضور کو اس نیکی کا، اس کے ثواب ہونے کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ پتہ تھا. تو حضور نے بتایا نہیں بتایا؟ اب خاموش. اگر کہتا ہے بتایا تو ہم کہیں گے سارا قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، کوئی ایک حدیث قرآن کی کوئی ایک آیت دکھاؤ. اور اگر کہے کہ نہیں بتایا، چھپا دیا، تو پھر انسان مسلمان کہاں رہ سکتا؟ تو ایک بات بہت اچھی طریقے سے، جتنا دین تھا حضور نے سب بتا دیا. جتنا دین تھا اللہ کے نبی نے سب بتا دیا، کچھ نہیں چھپایا. یا تو اصول کی شکل میں موجود ہے یا جزیات کی شکل کے اندر موجود ہے. اور صحابہ نے اس کے مطابق، خود سوچنے کی بات ہے، اگر نیکی کی چیز ہوتی، کسی بھی بدعت کو آپ اس پہ پرکھ سکتے ہیں. تو بدعت در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ نعوذ باللہ ہم دین میں ایک چیز لے کے آ رہے ہیں اور حضور کو اس کا پتہ نہیں تھا. ہم دین میں ایک چیز لے کے آ رہے ہیں اور حضور نے وہ بتائی نہیں، چھپا دی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو بدعت اس کو کہتے ہیں. دیکھیے، اسلام کامل، مکمل، واضح، صاف، صریح دین ہے، ذرا سی ترمیم اضافے کی گنجائش نہیں. اب اس میں کسی بدعت کا نکالنا، اپنی طرف سے کسی کام میں کو دین میں دخل دینا جو دین کا نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے نہ کوئی فائدہ. اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس نے بدعت کا کام کیا گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہنچانے میں غلطی کی اور پورا دین نہیں پہنچایا. آج میں اس دین کو مکمل کر رہا ہوں.
دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا نعوذ باللہ ایسا ہے کہ گویا یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا نہیں پہنچایا۔ میں آپ کو آج 7 اصول بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس قرآن حدیث کا علم ہو اور آپ کو یہ 7 اصولی باتیں سمجھ میں آ جائیں تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز سنت۔ سب سے پہلی بات، کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا۔ قرآن میں، حدیث میں، دین میں ایک چیز حلال ہے، اپنی طرف سے کوئی اس حلال کو حرام کرے گا، یہ بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ یا کسی حرام کو حلال کرے گا تو یہ بھی بدعت ہے۔ اب آپ اس کی مثالیں سمجھیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں عقیدے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ محرم میں شادی نہیں کرنی، بھئی یہ کہاں لکھا ہے؟ محرم میں شادی کرو تو یوں ہو جائے گا۔ اچھے اچھے دیندار گھرانے میں آپ دیکھیں شادی حال محرم کے اندر ان کا کیا حال ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک حلال چیز کو آپ نے 1 مہینے میں حرام کر دیا، حلال کو حرام کیسے کر دیا؟ تو حلال کو شریعت نے جس چیز کو عمومی طور پہ حلال کیا، اور ایسے ہی آپ دیکھیں ایک زمانے میں ہمارے یہاں بھی ہے، بیوہ عورتوں کا نکاح بہت معیوب سمجھا جاتا۔ بیوہ عورتوں کا نکاح ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو سامنے یہ بات آئی کہ لوگ بیوہ عورتوں کے نکاح کو بہت معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں کو سمجھایا۔ تو ایک صاحب نے کہا، مولوی صاحب ایک بات بتائیے۔ انہوں نے کہا ابھی رک جائیے، وہ بہت اللہ نے ان کو ذہن دیا تھا۔ انہوں نے کہا ابھی ٹھہریے، میں ابھی گھر سے آتا ہوں۔ گھر گئے، ان کی بڑی بہن جو عمر میں ان سے بھی بڑی تھی، اپنی پگڑی ان کے پیروں میں رکھ دی اور کہنے لگے بہن آپ سے جو ہے ایک گزارش ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بچانا ہے اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں کہا لیکن بہرحال اس دین کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ بولیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے، لوگ بیوہ عورتوں کے نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں اور میں نے بیان کرنا شروع کیا ہے، تو اب لوگ یہ اعتراض کریں گے تمہارے اپنے گھر میں تو تمہاری بہن بیوہ ہے، حالانکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں اس عمر میں ہوں، اس عمر میں نہ نکاح کی کوئی خواہش ہے، اور اس عمر میں بیماریاں میرے ساتھ لگی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور کے دین کا جو ہے یہ ایک وقت ہے، حضور کے دین کی حفاظت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اسی مجلس میں نکاح پڑھایا اور بیان کرنا شروع کیا۔ تو کہنے ہاں جی پوچھو، اب کسی کو کوئی بات پوچھنے تو۔ اس پہ وہی شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ تم نکاح بیوگاں کے اوپر بیان کر رہے ہو، تمہارے اپنے گھر کے اندر تو تمہاری بہن۔ انہوں نے کہا کس نے کہا؟ ان کا نکاح تو ہو چکا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہم مسلمانوں نے عملاً حرام کی ہوئی ہیں۔ دوسری شادی، کتنا پریشان ہے دیکھیں یہ شوہر، دوسری شادی عملاً حرام ہوئی بھی، کوئی کر لے اسی گھر میں قیامت آ جاتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی ہم سوچا کریں ہم کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آدمی ڈرے، اللہ کے خوف سے ڈرے۔ باقی پھر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے بعد دلیلیں بھی ہوتی ہیں، نہیں جی انصاف تو پھر پہلی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا، انصاف پہلی بیویوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو پھر پہلی والی بھی حرام ہو۔ تو آدمی سوچے زبان سے کیا چیز نکال رہا ہے، کیا بات بول رہا ہے، کل قیامت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دے، اپنے مخالف ہو جاتے۔ تو کتنی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، شریعت ان کو حلال کہتی ہے، اللہ اور قرآن حدیث میں وہ حلال ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر بس ان کے ساتھ حرام جیسا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی کر لے تو اس کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ یہی کام کفار مکہ کرتے تھے، بھئی یہ غلہ ہے،
یہ ہمارے بتوں کے لیے مخصوص ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے. تو یہ بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے دین کے اندر. جو حلال ہے اس کے ساتھ حلال جیسا معاملہ کریں. کسی حلال کو حرام کہنا منع ہے اور حرام جیسا معاملہ کرنا بھی منع ہے. ہم زبان سے تو نہیں کہتے حرام ہے، لیکن بعض چیزوں کے ساتھ ہم حرام جیسا معاملہ کر رہے ہو. ایک بات تو یہ یاد رہی، یہ یاد ہو گیا. تو بہت ساری یہ چیزیں بدعت میں آ جائیں گی اور ناجائز میں آ جائیں گی، دین میں اضافے میں آ جائیں گی. گویا آپ نے دین کو بدل دیا. اور آپ کو حدیث یاد ہے کہ بدعتی کے معاملہ کتنا سخت ہے. اللہ، بدعت کا معاملہ کتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے بدعت کا معاملہ. ایسے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں عربی کتابوں میں، ان کے حالات ہیں. کل ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک محدث ان کو کسی نے کہا، ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے. کہا میں نہ اس کے سلام کا جواب دوں گا نہ میری طرف سے اس کو سلام. کہا کیوں وہ تو بڑا اچھا نیک آدمی ہے. کہا نہیں، وہ خلق قرآن کا قائل ہے، وہ اس بات کا قائل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے. ایک فتنہ اٹھا تھا ایک زمانے کے اندر جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. وہ کہیں نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. تو انہوں نے تو بدعت اتنا بڑا گناہ ہے. تو حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کہنا ایک. نمبر 2، اپنی طرف سے عمل کی فضیلت یا ثواب یا عذاب کو مخصوص کر دینا. تھوڑی سی آواز. اپنی طرف سے ایک عمل ہے، قرآن میں حدیث میں اس کی کوئی فضیلت حضور نے نہیں بتائی، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں جو رمضان یوں کرے گا اس کو یہ ثواب، جو یوں کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. آواز دیکھیں، باہر کا کھل گیا ہے بس صحیح. تو اپنی طرف سے آپ دیکھیں آج کل واٹس ایپ پہ کوئی نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتے، بس کوئی میسج آ گیا نیچے بس لکھا ہوا ہے حدیث، ہم نے آگے بھیج دی. بھائی تحقیق تو کیجئے اس عمل کا، جو شب برات میں یہ ثواب ملے گا، جو رمضان کے دن کی خوشخبری سنائے گا کسی کو اس کو یہ ثواب ملے گا، جو یوں کرے گا. تو کوئی بھی عمل اس کا اپنی طرف سے ثواب طے کر دینا، یا کوئی یہ کرے گا تو اس کو یہ والا گناہ ہوگا اپنی طرف سے، تو یہ بدعت ہو جائے گا. جیسے مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو نیا کپڑا نیا جوتا پہن لیا جائے تو اس کا قیامت میں حساب نہیں ہوگا. بعض لوگ بہت سارے جوڑے سلوا کے رکھ لیتے ہیں کہ بس. تو اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس حدیث میں ہے، کس آیت میں؟ 2 باتیں. نمبر 3، غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا. جو چیز شریعت میں ضروری نہیں ہے، مباح ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ عملاً یا اعتقاداً اس کو آپ کیا کر دیں، فرض کا درجہ دے دیں. کوئی نہ کرے تو اس کو برا بھلا کہیں. ابھی عید آ رہی ہے، اب عید کے دنوں میں وہ کیا نام ہے، یا اس کی آسان مثال لیں، شب برات کا حلوہ، عید الفطر کی سوئیاں. اب ایک مباح سی چیز ہے، مرضی ہے جس کی آئے بنا لے نہ بنا لے. بھائی تم نے عید میں بھی ایسا نہیں کیا، بھائی تم نے یہ نہیں کیا. ایک چیز جو شریعت میں ضروری نہیں ہے، بس مباح ہے، جائز ہے، اس کو فرض کا درجہ دے دینا، یہ بھی دین میں اضافہ ہے. ہاں میں یہ بات کہہ رہا تھا آپ سے، دین میں اضافہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی قبر میں ان کا چہرہ اللہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں. انہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا. اور ایسے لوگوں کا حال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کل قیامت میں حضور حوض کوثر پہ ہوں گے، اور حوض کوثر پہ اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے. کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ لیں گے. حضور کہیں گے اصحابی اصحابی،
یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے دین والے ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا کیسا حلیہ بگاڑ دیا۔ آپ خود بتائیے، جو ربیع الاول میں ان سڑکوں پر جو دین پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا انسان اگر اس کو دیکھ لے وہ کیا کہے گا کہ یہ ہے اسلام؟ محرم میں جو منظر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، ربیع الاول میں جو منظر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے سڑکوں کے اوپر، تو کوئی دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کوئی مہذب دین ہے؟ ناچنا گانا اور جو ہے یہ کوئی دین ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھر کہیں گے سحقن سحقن، دور کر دو ان کو میری نگاہ سے، ان کو میرے حوض کوثر پہ مت لاؤ۔ اتنی خطرناک حدیث ہے۔ اس لیے بھائیوں ڈرنا چاہیے۔ خاندان کے اندر، میرے خاندان کے اندر بدعتیں تو رواج نہیں پکڑ رہی۔ میرے خاندان میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کر سکا، کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکا کہ میں اپنے خاندان کو بدعتوں سے بچا لوں؟ میں اپنے خاندان کے اندر تو کم سے کم حضور کے دین کی اصل شکل کو باقی رکھ کے جاؤں۔ تو تیسری چیز میں نے آپ سے کہی، غیر ضروری کو ضروری سمجھنا۔ چوتھی چیز، اپنی طرف سے کسی عمل، اپنی طرف سے کوئی عمل مخصوص قرار دے دینا۔ مثلا کوئی آدمی یوں کہے کہ، اور اس کو ثواب کی چیز سمجھنا، مثلا قبروں کا طواف جو شرک ہے، یا نہ بولنے کا روزہ، بہت سارے ایسے کام ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی عمل آپ نے گھڑ لیا کہ یہ دین ہے۔ 4، نمبر 5، عمل تو نہیں گھڑا، عمل کا وقت مخصوص کر لیا۔ بہت غور سے سنیے گا میری بات۔ عمل کے لیے شریعت نے ایک عمل کو عام رکھا ہے، آپ جس وقت چاہے کر لیں، لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے، اس عمل کا وقت مخصوص کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہمارے ہاں انتقال کے بعد تیجا، 40واں اور فلاں، تو سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کہ کچھ بھی پڑھنا، صدقہ کرنا، میت کو بخشنا، صحیح ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے دن نہیں کرنا، دوسرے دن نہیں کرنا، تیسرے دن ہی کرنا، اب یہ جو آپ نے ایک عمل کے لیے ایک دن مخصوص کر لیا، اس کو قرآن حدیث میں کہاں ہے یہ؟ یا عمل کے لیے دن مخصوص کر لینا، یا اسی طریقے سے عمل کے لیے وقت مخصوص کر لینا معانقہ ہے، مصافہ ہے۔ ابھی عید کا دن آئے گا نا، اب آپ دیکھیں عید کی نماز کے بعد سب معانقہ کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ معانقہ مسلمان بھائی سے کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ اکٹھے ایک گھر سے نکلے اور اکٹھے مسجد آئے اور پھر اس کے بعد آ کے معانقہ کر رہے ہیں۔ تو معانقہ جو حضور نے ہمیں دین میں بتایا، وہ تو یہ بتایا کہ کوئی مسافر آ گیا، کئی دنوں بعد کسی سے ملاقات ہوئی، اس سے معانقہ ہے۔ اب ہم نے ایک مخصوص کر لیا کہ جی عید کی نماز کے بعد معانقہ ہوگا، اور ہوگا بھی کس سے؟ جو اکٹھے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ تو کسی عمل کے لیے کوئی وقت مخصوص کر لینا۔ نمبر 6، عمل کے لیے طریقہ مخصوص کر لینا۔ فلانی نماز ہے نا، اس کے اندر آپ 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اور رکوع کے اندر پھر آپ یہ پڑھیں، اور پھر سجدے میں آپ اتنی مرتبہ یہ پڑھیں، تو پھر آپ کو یہ ملے گا۔ صلاۃ التسبیح تو حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کسی نماز میں اپنی طرف سے کوئی طریقہ مخصوص کر لینا، یا عمل کے لیے جگہ مخصوص کر لینا کہ یہ عمل اس جگہ پہ ہوگا، اس طریقے سے بیٹھ کے آپ فلاں جگہ پہ کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو 7 باتیں کہی ہیں، انتہائی قیمتی۔ آپ ساری زندگی قرآن حدیث کا علم ہو اور یہ 7 اصول آپ کو پتہ ہوں، انشاءاللہ آپ کو سنت اور بدعت کا فرق پتہ چل جائے گا۔ اور وہی بات ہے، آپ کسی سے پوچھیں گے حضور کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا؟ اگر پتہ تھا تو حضور نے بتایا نہیں بتایا، چھپا دیا؟ اگر حضور نے بتایا تو ہمیں بھی دکھا دو کہاں بتایا، اور نعوذ باللہ حضور نے چھپایا ہے تو آپ کو حضور سے زیادہ دین کا پتہ ہے۔ حضور کے اوپر تو وہی آتی تھی، آپ کے اوپر کیا؟ تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ حلال کو حرام،
حرام کو حلال کرنا یا ایسا معاملہ کرنا. کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے نا دوسری شادی کو حرام کیا ہوا، کتنے تڑپ رہے ہیں اندر سے پریشان ہیں. لیکن کیا کریں، ہمارے معاشرے نے ایک حلال کو کیا کیا ہوا ہے، یعنی یہ حال پہنچا ہوا ہے، زنا عام ہوتا ہے، ہو جائے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیسا حرام کیا ہے. ابھی جو ہے کسی بچی کو بیچاری کو طلاق ہو گئی، اب ساری زندگی چاہے گناہ میں گزارے جیسے بھی گزارے. نہیں، تو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا، اپنی طرف سے کسی عمل کا ثواب طے کرنا. نمبر 3، غیر ضروری کو ضروری سمجھنا، اپنی طرف سے عمل مخصوص کرنا، عمل کی وقت مخصوص کرنا، عمل کی جگہ مخصوص کرنا، عمل کا طریقہ مخصوص کرنا. کتنا آسان ہو گیا. عمل مخصوص کرنا، عمل کا وقت مخصوص کرنا، عمل کا طریقہ مخصوص کرنا، عمل کی جگہ مخصوص کرنا. 4 تو یہی ہو گئے. یاد ہو گیا آپ لوگ؟ اس کو دوہرا لیں، کل 7 چیزیں ہو. یہ 7 کام جو بھی کرے گا وہ اللہ کے دین میں تحریف کرے گا، وہ بدعت کرے گا، کل قیامت میں اس کو شفاعت سے محروم ہو جائے گا. 8ویں ایک بات یہ سمجھیے، جو کام اہل بدعت کا شعار بن جائیں، ان کی نشانی بن جائیں، تو مسلمانوں پہ لازم ہوتا ہے اس کو چھوڑنا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مثلا کالے کپڑے، ہمارے شریعت کے اندر رنگ، چند اصولی باتیں، لباس ساتر ہو، بےہودہ قسم کا نہ ہو، بہت تنگ چست نہ ہو. مرد ایسے کلر کے کپڑے نہ پہنے جو عورتوں کی مشابہت آ جائے، عورتیں مردوں کی مشابہت. باقی آپ شریعت عام ہے، آپ جیسا بھی پہنے. لیکن اب کالے رنگ کا لباس ایک مخصوص طبقے کا شعار بن گیا، ان کی مذہبی نشانی بن گئی، ان کے ایک غلط عقیدہ بن گیا ہے کہ کیا کر رہے ہیں جی، ہم سوگ منا رہے ہیں. اول تو یہ پوچھا جائے گا کہ سوگ منانے کے لیے کیا کالا کپڑا پہننا یہ حضور کی تعلیمات ہیں؟ ایک بات وہی بات ہو گئی کہ آپ نے کوئی چیز مخصوص کر دی سوگ منانے کے. اچھا، اول تو یہ پوچھا جائے گا سوگ منانا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، محرم سے متعلق کتاب ہے. سوگ شریعت کے اندر بیوی کے لیے ہے کہ بیوی سوگ منائے گی، یا کسی کا قریبی رشتہ دار مر گیا وہ سوگ منائے گا. ہماری شریعت تو اگر اس طریقے سے تھوڑی، اگر آپ اس طریقے سے سوگ منانے لگ جائیں تو پھر مظلومانہ شہادت صرف حضرت حسین نظر کی تھوڑی ہوئی. حضرت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کتنی مظلومانہ تھی، آپ اس کے اوپر بھی سوگ منائیں. تو پھر تو سال کے 12 مہینے ہر دن آپ پھر کالے کپڑے پہنے اور کوئی کپڑے نہ پہنے، ہر دن آپ روتے رہے، کوئی دکھ کی بات ہے؟ کوئی آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، ہم مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہم سمجھ نہیں رہے. اللہ نے اتنا پیارا دین دیا ہے، بس جو معاشرے میں چل رہا ہے، محرم کے دنوں کے اندر عام مسلمان بھی اور یہاں مسجدوں کے اندر کالے کپڑے پہننے. بھئی محرم میں کپڑے پہننے کا کیا سوال؟ وہ ان کا ایک عقیدہ اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے، ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے. تو ایسی چیز جو اہل بدعت کا نشانی بن گئی ہے ان کے مذہب کی، اس کو استعمال کرنا سخت گناہ ہے. آپ ان کے دین کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں. کل قیامت میں حضور کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہمارے بزرگ نے دین کی اتنی حفاظت کی ہے. حضرت امام ربانی، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ مزاروں پہ عرس ہوا کرتے تھے سالانہ. حضرت بیانات میں بہت شدت سے مخالفت کرتے کہ یہ کیا خرافات ہے. وہی بات ہے کہ سال میں آ گئے آپ ان بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے، بقیہ دن کہاں تھے؟ یہ آپ نے سال کیوں مخصوص کر دیا؟ بہت سخت مخالفت کرتے تھے، اور اتنا ان دنوں کے اندر کہیں سفر بھی نہیں کرتے تھے. ایک دن حضرت کے ایک بڑے خلیفہ ان دنوں میں حضرت سے ملنے آئے، حضرت نے ان سے بات ہی نہیں کی، منہ پھیر لیا. وہ رونے لگے کہ حضرت مجھ سے کیا خطا ہو گئی،
کہ تمہیں نہیں پتا ان دنوں باہر عرس چل رہا ہے اور سب لوگ آ رہے ہیں، تو تم بھی جب چلتے ہوئے آؤ گے کوئی عام آدمی فرق تھوڑی کر پائے گا کہ یہ عرس میں آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا، تو تم بھی اہل باطل کے مذہب کا تائید کرنے والے بنو گے۔ اتنا خیال کیا ہے دین کی حفاظت کا؟ ایسے تھوڑی حضور نے کہا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں اضافہ کیا وہ مردود ہے۔ تو ایک کام یہ کر لیں کہ جو چیزیں اہل بدعت کا شعار بن گئی ہیں ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، ان کے عقیدے کی تائید، ان کے مذہب کی غلط چیز کی تائید، غلط نظریے کی تائید۔ آپ تو اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، آپ حضور کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ حضور کے دین کو مٹانے کے لیے۔ مسلمان جو ہے وہ تعزیوں میں شریک ہو رہے ہیں، جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، جی ہم بہت مروت والے ہیں، کل قیامت میں حضور کو کیا جواب دیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر کسی کو کسی سنت، علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے سنت اور بدعت میں آپ کو شک ہو جائے کہ یار یہ عمل سنت ہے یا بدعت ہے، تو علماء نے لکھا ہے تو سنت کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کم سے کم بدعت سے تو بچ جائے یار۔ اتنا سخت مسئلہ لکھا ہے۔ بدعت کے نقصان، بدعت بہت بڑا گناہ ہے، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بدعت کیا کیا ہے؟ تو بدعت کوئی ایک چیز نہیں ہے، صحیح دین کے خلاف جو چیز بھی ہوگی وہ بدعت ہے، اور بدعت کوئی ایک تھوڑی ہوتی ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے مثال بتاتا ہوں، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، خود ساختہ طریقوں سے قبروں کے عرس، قبروں پہ چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، قبروں کو غسل دینا، پختہ قبریں بنانا، شب برات کا حلوہ، حضرت جعفر کے کنڈے، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں مولود میں قیام، پیر کو سجدہ کرنا، قبروں پہ سجدہ کرنا، قبر کو بوسہ دینا، پاؤں چومنا، جھک کے ملنا، مصیبتوں بیماری سے حفاظت کے لیے بکرے کا خون ٹائروں پہ لگانا، اپنی طرف سے بکرا ذبح کرو ٹائروں پہ خون لگاؤ، بکرا یہاں ذبح کرو، دکان میں ذبح کرو، بلائیں بکرے میں منتقل ہو جائیں گی، ہم بچ جائیں گے بلا۔ پڑھا لکھا مجمع ہے۔ اور ایک منٹ بڑھ، شفا کے لیے بکرا ذبح کرنا، بھائی صدقہ ہے، بکرا لازم کہاں سے ہو گیا؟ حضور نے تو یہ کہا تھا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، حضور نے تو یہ بکرا بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ حضور نے کہا تھا صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا بکرا بلاؤں کو دور۔ اچھا لوگوں کے مزے آ گئے، عاملوں کے مزے، دکانیں چمکی ہوئی ہیں، ہاں آ جاؤ، یہ پریشانی ہے اتنے بکرے پہنچا دو، ہماری بھی مت ماری گئی ہے، ان کی دکانیں چمکی ہوئی ہیں ہم جیسے بے وقوفوں کی وجہ سے اتنے۔ اچھا تمہیں یہ بیماری ہے، کالے بکرے اتنے پہنچا دو یہاں۔ اچھا چیلوں کو گوشت پھینکنا، بارش کے لیے مزارات پہ جانا، محرم میں شادی کو منع سمجھنا، صحرا باندھنا، شادی کی چند قبیح رسمیں، شادی میں مہندی، صحرا باندھنا، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، عموماً منگنی یا شادی کے موقع پہ عموماً ایسے موقعوں پر مٹھائی اور کپڑے کے لین دین کو لازم سمجھ، دیکھیے منع نہیں ہے، ہدیہ دینا منع نہیں ہے، لیکن وہی بات آ گئی، میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا، غیر ضروری چیز کو ضروری، آپ کا بھی جوتا چھپایا تھا، غیر ضروری چیز کو کیا سمجھنا؟ ضروری سمجھنا۔ اب ان موقعوں کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ مٹھائی کپڑے وغیرہ کے لین دین کو لازم سمجھا جاتا ہے، کوئی نہ کرے تو ملامت کی جاتی ہے۔ اچھا عجیب عجیب حال ہے، بیچارہ کوئی دین پہ چلنا بھی چاہے، اچھا پہلے تو ساری زندگی کرتے رہے، اب ہماری باری آئی تو یہ سب بدعت بن گیا۔ ابھی یہ اللہ سے ڈرے بھائی، اللہ سے، یہ مجھے بتایا لوگوں نے، اپنے سو سارے بچوں کی تم نے ایسے شادی کر دی، اب ہماری باری آ گئی تو شریعت تم کو یاد آ گئی، اب جو پیسے بچانے کے لیے تم کو سادگی یاد آ گئی۔ ڈریں ان بولوں سے جو ہم اللہ کے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟ اس لیے بھائیو صرف نماز دین نہیں ہے، پورا نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، خود سمجھ لیں ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔
ہم کس درجے کے؟ ہماری رسمیں اپنی ہیں، ہماری خوشیاں اپنی ہیں. نماز محمد رسول اللہ کی ہے، نماز حضور والی ہے، باقی نکاح ہمارے اپنے ہیں، خوشیاں ہماری اپنی ہیں، کاروبار ہمارا. وہاں اسلام یہی بات قوم شعیب کہتی تھی، اے شعیب بس مسجد میں بیٹھو، اللہ اللہ کرو، ہمارے کاروبار میں دخل مت دو. یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ہماری رسموں میں دخل اندازی مت کرو. یہاں مرد بھی عورتیں بنے ہوئے، عورتوں سے ڈرے ہوئے. نہیں جی کیا کریں، ایک نکاح میں نکاح مسجد میں پڑھاتا ہوں، میں کہیں نہ ہال میں جاتا ہوں نہ کہیں. ایک صاحب بیچارے بہت محبت کرتے ہیں، مجبور کر کے اب آپ آ جائیں. میں نے کہا بھائی مخلوط نہ ہو اور یہ گانا بجانا نہ ہو. اب لے گئے، وہی ایک تماشا ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ اس کو بند کروائیں تو میں پڑھاؤں گا، ورنہ میں نہیں پڑھاؤں. نہ مردوں کی چل رہی ہے. کیسے مرد ہیں؟ آپ کے دین، یعنی آپ کے گھر میں آپ آفس لیٹ ہو جائیں آپ ایک شور مچا دیتے ہیں، بیویاں ڈرتی ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ذبح ہوتا رہے آپ کے گھر میں، آپ کی شادی میں آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی. آپ ہم مسلمان ہیں، ہم محمدی ہیں. میں آپ کو کسی بد اخلاقی کی تعلیم نہیں دے رہا، لیکن میں منت سے کہہ رہا ہوں کہ بھائیوں اس طریقے سے مر کے جائیں کہ ہمارے پیچھے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلیہ نہ بگاڑا ہو اپنے خاندان میں. جمنا پڑتا ہے، جمنا پڑتا ہے. اچھا کتنی عجیب بات ہے، لوگوں کو تو نہ آپ کے دین کا خیال ہے، نہ آپ کی داڑھی کا خیال ہے، نہ آپ کے گھر والوں کے پردے کا خیال ہے، اور آپ سب کا خیال کرنے پہ لگے ہوئے. آپ ہماری تقریب میں آئیے گا، بھائی ہم آ جائیں گے، ہمارے گھر کی خواتین پاپردہ ہیں تو آپ تھوڑا سا پارٹیشن کر لیے گا. نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو مشکل ہے. ان کو آپ کے پردے کا خیال نہیں، ان کو حضور کا خیال نہیں، ان کو حضور کے دین کا خیال نہیں. ہم مرے جا رہے ہیں، بس ہمیں سب کا خیال ہے. سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے. تو یہ ہو گئی رسم جہیز. شرعی اعتبار سے جہیز کی حقیقت صرف اتنی ہے، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت، اچھا ایک بات اور کہتے ہیں، بس جی کیا کریں، ایک موقع ہے بیٹی کی شادی کا، آخری موقع ہے، آخری موقع ہے کہ اس کی ذبح کرنے کے لیے حضور کا دین ہے. او بھائیوں اللہ کی رحمت لینے کا بھی آخری موقع. اور میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک بات بتاؤں، جو لوگ خوشیوں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا، پھر ان کو خوشیاں نہیں ملتی. جو خوشیوں میں اللہ کو دل کھول کے ناراض کرتے ہیں. کتنی مرتبہ یہاں سے امام صاحب گئے، اتنی غیرت نہیں آئی کہ مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے، نمازی آ رہے ہیں، اور آپ یہاں میدان کے اندر آپ کی خوشیاں اس وقت تک پوری نہیں ہوں گی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو نقصان نہیں پہنچائیں. گئے نا آپ حضرات نے، اور تو آمادہ نہیں ہے، ہم نے بہت پیسے دیے ہیں، نہیں ہمیں ڈھول بجانے دیں، ہمیں ناچنے دیں، ہم میراثی ہیں، ہم کیا ہو گیا بھائیوں؟ پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم دیندار ہیں. تو اس لیے جتنے آپ مرد ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ پورے ادارے چلاتے ہیں. آپ فیکٹری کے اندر اتنے سارے ملازمین کو چلاتے ہیں، آپ گھر کے اندر چند خواتین کو نہیں چلا سکتے. خدا نہیں بنانا چاہیے. دیکھیے شریعت کے خلاف کوئی بات آ گئی، حضور اپنی خواتین سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے. یہ بھی تو دین ہے. میں نے ابھی آپ کو کچھ دنوں پہلے حدیث سنائی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک عورت نے کہا تمہاری بیوی بھی تو ایسی کرتی. کہا اگر میری بیوی ایسا کرتی وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی. آپ مرد تو بن کے دکھائیں کہ نہیں بھائی میرے بھی کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے ساتھ، ان اصولوں کے ہوتے ہوئے پھر آپ جتنے باخلا. عجیب بات ہے، ہم ان چیزوں پہ تو غصہ ہوتے ہیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غصہ نہیں ہوتے تھے. حضور درگزر کرتے، میری چائے تاخیر سے کیوں ہو گئی، میرے کپڑے اس طرح کیوں نہیں ہوئے، میرے کپڑے کیوں نہیں دھلے، مجھے چیز وقت کے اوپر کیوں نہیں ملی، مجھے آفس میں جانے میں تاخیر کیوں ہوتی. ایک ادھم مچاتے. باقی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بگاڑتے رہو اور مٹاتے رہو، آپ دین کا مذاق اڑاتے رہو، میرے ماتھے پہ کوئی بل نہیں آئے. تو کتنے سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے اداروں میں کتنے سارے ملازمین کو کنٹرول کر لیتے ہیں،
آپ اپنے گھر کے اندر ایسا پاکیزہ ماحول بنائیں سب کو پتا ہو کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کو بننا پڑے گا دین کے معاملے کے اندر. اس کے علاوہ بہت وسعت ظرفی ہے، اس کے اپنے حق میں آپ ایثار کریں، آپ اللہ کے دین کو ایثار نہ کریں. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے. بھائی ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو حضور کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہم سب کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، سب یہی رہ جائے گا. اور قرآن کی آیتیں، ایک آیت میں سری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، ماں باپ کا بہت حق ہے، لیکن اگر یہ تمہارے ماں باپ کفر پہ آ جائیں، یہ بے دینی کے اوپر آ جائیں، تو پھر ماں باپ ترجیح نہیں دی جائے گی. پھر اللہ اکبر پڑھتے ہو تم اللہ اکبر پڑھتے ہو، ماں باپ اکبر نہیں ہیں، ہمارے رسم اکبر نہیں ہیں، اللہ اکبر ہیں، تو پھر ترجیح اللہ اکبر کو ہونی چاہیے. بس اس طریقے سے مر جائیں تو تھوڑی عبادتیں بھی کام آ جائیں گی. اس طریقے سے مر گئے تھوڑی عبادتیں بھی کام آ جائیں گی. اچھا، تو شرعی اعتبار سے جہیز کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی استعداد کے مطابق کوئی تحفہ دینا چاہے تو دے دے، لیکن نہ وہ شادی کے لیے کوئی لازمی شرط ہے، نہ سسرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے. البتہ اور اگر کسی لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے، اس پہ برا مانا ہے، تانا دیں، مگر شادی کے موقع پہ نمائش شان شوکت کا اظہار کیا جاتا ہے. آج کل شادی کے موقع پر جہیز کے نام سے جو دیا جاتا ہے وہ نمود و نمائش کے لیے تان تشنیع کے خوف سے لازم سمجھا جاتا ہے، قرض لے کر دیا جاتا ہے. معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ ہے اپنی بچیوں کو نکاح کرنا وبال جان بن گیا ہے. تو یہ بدعت کے اتنے بنیادی اصول انشاءاللہ آپ کے سامنے آ گئے، آپ ساری زندگی ایک اچھا مسلمان بن کے گزار سکتے ہیں.